ٹھٹا اڑاتے ہیں، ہر قسم کا اس طرح کا مذاق جو لوگوں کے دل کو ٹھیس پہنچانے والا ہو، ان کے دل کو درد پہنچانے والا ہو، اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ آئیے میں اس طرح کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں، جو واقعہ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ روایت کے راوی حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو اپنے جسمانی ساخت کے اعتبار سے کمزور پنڈلی والے تھے، دبلے پتلے تھے وہ، اور خاص طور سے ان کی پنڈلیاں یہ بہت کمزور تھیں۔ حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا، ایک مجمع کے ساتھ چلتے ہوئے، ایک قافلے کے ساتھ چلتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی ہوا کے جھونکوں سے کھل گئی، نظر آ گئی، لوگوں نے مشاہدہ کر لیا، اور دیکھنا تھا کہ لوگ ہنس پڑے، مذاق کرنے لگے۔ اللہ کے رسول بھی تھے اس قافلے میں۔ اللہ کے رسول کو یہ مذاق بہت ناگوار گزرا، کیونکہ اس سے حضرت عبداللہ بن مسعود کو دلی تکلیف ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول نے کہا، لوگو تم حضرت عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں کمزور ہونے اور دبلی ہونے کی وجہ سے ان کا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کے دن حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی اللہ کے میزان میں۔ اللہ کے رسول نے اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کو ایک طرف تسلی دلائی، اور دوسری طرف صحابہ کرام کے لیے یہ زبردست سرزنش تھی، جس سے وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم سے یہ خطا سرزد ہوئی ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔ تو انسان کی جسمانی ساخت، اس کا بھی مذاق نہیں اڑایا جا سکتا کہ فلاں انسان دبلا ہے، فلاں موٹا ہے، فلاں کے ہاتھ ایسے، فلاں کا پیر ویسا۔ اس قسم کا بھی بیجا مذاق اگر ہے جس سے اس انسان کو دلی تکلیف ہوتی ہو، اس کا ٹھٹھا اڑایا جاتا ہو، تو یہ گناہ کبیرہ کی فہرست میں آئے گا۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جو اسی تعلق سے سنن ابو داؤد کتاب الادب باب فی الغیبہ کے اندر مروی ہے۔ اس روایت کی راویہ زوج رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، خود انہی کا واقعہ ہے یہ۔ اللہ کے رسول کی ایک اور بیوی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی جسمانی اعتبار سے پست قد تھیں، ناٹی تھیں۔ اسلام میں ناٹا اور پست قد ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری کے دن ان کے گھر میں تھے، اور کسی مناسبت سے حضرت صفیہ کا تذکرہ آپ کی زبان سے ہو گیا۔ عائشہ کی غیرت جاگ اٹھی اور وہ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، صفیہ میں کیا ہے؟ کون سی خوبی ہے؟ صفیہ تو کذا و کذا، اے اللہ کے رسول صفیہ تو ایسی اور ایسی ہیں۔ راوی کہتے ہیں تعنی انہا قصیرہ، ان کی مراد یہ تھی کہ صفیہ تو پست قد ہیں، ناٹی ہیں، چھوٹی ہیں، کون سی خوبی ہے؟ آپ میرے گھر میں ان کا تذکرہ کیوں کر رہے ہو؟ آپ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ حضرت عائشہ وہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، وہ ایک انسان ہیں، ان کی فطرت اور ان کی غیرت نے اس بات کو برداشت نہیں کیا، اور بے صبری کے عالم میں انہوں نے اپنی سوکن حضرت صفیہ کے لیے ایسے کلمات بول دیے جو اگر صفیہ سنتی تو ان کے لیے تکلیف دہ ہو سکتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ کیا آپ خاموش رہے؟ آپ نے یہ سوچ کر کہ عائشہ میری چہیتی اور میری کنواری بیوی ہیں، آپ نے برداشت کر لیا، ان کو تنبیہ نہیں فرمائی؟ نہیں، بلکہ آپ نے زبردست توبیخ کی، آپ نے ڈانٹا اور کہا، اے عائشہ انک قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، کہ اے عائشہ تو نے اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا کر دیے ہیں کہ اگر میں ان کلمات کو لے جا کر سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈال دوں تو سمندر کا پانی مقدر ہو جائے، اس کی غلاظت سے اور اس کی قدورت سے سمندر کا پانی گدلا ہو جائے، بدبودار ہو جائے، اس کے گھناونے پن کی وجہ سے۔ اے عائشہ تم کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معافی طلب کی اور اللہ کے رسول نے ان کو معاف کر دیا۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ عائشہ نے کیا کیا تھا، صرف یہی تو حضرت صفیہ کو چھوٹا اور ناٹا کہہ دیا تھا۔ حالانکہ چھوٹا اور ناٹا ہونا اسلام میں کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ حضرت عائشہ کے کلمات مسخرہ سے پر تھے، استہزاء اور تمسخر کی مثال تھے،
ان کلمات کے ذریعہ انہوں نے حضرت صفیہ کا مذاق اور ٹھٹھا اڑایا تھا، جو اگر حضرت صفیہ سنتی تو ان کے لیے باعث تکلیف ہوتی، اس لیے اللہ کے رسول نے روکا، انہیں ٹوکا، لمحہ بھر کے لیے بھی آپ نے تاخیر نہیں کی۔ تو ہنسی اور مذاق اگر وہ بیجا ہے، جس سے مقصود اس انسان کی بے عزتی ہے، اس کا مسخرہ ہے، اس کو سر راہ رسوا کرنا ہے، تو ناظرین کرام ہمیں متنبہ رہنا چاہیے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر ہم سے سرزد ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس سے توبہ کرنا چاہیے۔